سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ اس دنیا میں ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا چیز ہے۔ انسان اپنی احتیاج کو اتنا سمجھتا ہے کہ جو دنیاوی احتیاج ہے اس کے پیچھے سارا دن آخر انسان گھومتا ہے، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی احتیاج کو سمجھتا ہے۔ تو اگر انسان اسی طرح اپنی دینی احتیاج کو، اور وہ صرف دینی نہیں، وہ دنیاوی بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اس کی انسان کا ضرورت پیش آتی ہے، اگر اس کو انسان سمجھ لے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے اس نے کوئی سرگرمی کے ساتھ کام نہیں کیا ہوتا۔ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ بولنے والا ہمیشہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ خود سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اس بات کا۔ تو ہم نے کبھی اس کے لیے وہ سرگرمی نہیں دکھائی ہوتی، ہم نے اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ نہیں کی ہوتی، ہم نے اس کے لیے وہ مجاہدہ نہیں کیا ہوتا، ہم نے اس کے لیے وہ وقت نہیں نکالا ہوتا، اس کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے پوری نہیں کی ہوتی۔ تو ہماری سب سے بڑی ضروریات میں سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ایمان ہے۔ پورا قرآن شریف آپ ابتدا سے آخر تک دیکھیں، دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو سب سے قیمتی ترین چیز انسانوں کے لیے ہو سکتی ہے، جس پر ان کی دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا مدار ہے، اس سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ایمان۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتوں کی یہ جان ہے۔ اسی بنیاد پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قوموں پر محنت کیا کرتے تھے۔ اصل بنیاد ان میں ایمان کی محنت کی جاتی تھی۔ یہ جتنے مجاہدے برداشت کیے گئے، یہ جتنی تکلیفات آئیں، جتنی آزمائشیں آئیں، یہ سب اسی ایمان کی تقویت کی چیزیں تھیں۔ اللہ جل شانہ کیوں اپنے حبیب کو اور اس کے رفقا کو اس دنیا میں کسی تکلیف میں ڈالے، کسی آزمائش میں ڈالے، کسی پریشانی میں ڈالے، جو اس کائنات کی اتنی بزرگ و برتر ہستی ہو، لیکن اس کے نتیجے میں جو ملنے والی نعمت ہوتی ہے اور اس میں جس قسم کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے سامنے وہ ساری مشقتیں، آزمائشیں ہیچ ہو جاتی ہیں، وہ بالکل ختم، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی نتیجے میں جو چیز اس میں ملتی ہے۔ تو جب پہلے نمبر کے اوپر ایمان ہے، تو ایمان ایک تو وہ ہے جو اللہ پاک نے اس کلمہ طیبہ کی نعمت کے ساتھ ہم کو عطا فرمایا، سب کو الحمدللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، اتنی بڑی اور قیمتی چیز ہے کہ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک ایمان کی اساس اور اصل ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر کے اندر جمع ہیں۔ ہمارے سارے دینی کام اسی کی برکت سے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو توفیقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں اس کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ایمان کیا اس مطلوب درجے تک پہنچا ہوا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دنیا اور آخرت کے کام بنتے اور سنورتے ہیں؟ یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے، اور ہم اس پہ جب غور کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہیں، یہ وہ مطلوب پیمانہ نہیں، اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سب کو، علماء کو بھی ہے، طلباء کو بھی ہے، عوام الناس کو بھی ہے، دین کا کام کرنے والوں کو بھی ہے، دنیا کا کام کرنے والوں کو بھی ہے، اور اپنے ذرائع معاش میں مشغول لوگوں کو بھی ہے۔ ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر جس نے جتنے بڑے پیمانے کے اوپر دین کا کام کرنا ہے اور اس کے دل کے اندر اس کا جذبہ اور داعیہ ہے، وہ اتنی بڑی اس کی ضرورت ہے، اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے پھر سے۔ اور جس نے آخرت کی اور دنیا کی جتنی بڑی کامیابیوں کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہو کہ اللہ جل شانہ مجھے اس طریقے کے ساتھ کامیاب فرمائیں، کامیاب لوگوں کی اس کے ذہن کے اندر نقشہ ہو، تو پھر اس کی بھی اتنی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایمان جو مطلوب درجہ ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا، یہ محنت مانگتا ہے۔ اس محنت کے بغیر یہ دلوں کے اندر آتا نہیں۔ ایسا دل کے اندر آ جائے، اس طریقے کے ساتھ دل اس سے لبریز ہو جائے کہ اس کے آثار انسان کے پورے اعضاء و جوارح کے اوپر نمودار ہو جائے، تمام اعضاء انسان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر بندھ جائیں، اور نفس و شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اس عمل کو جس میں انسان کے اعضاء اور اس کے جوارح صرف اللہ جل شانہ کی اطاعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔